دوستو، کسی بھی دریا پر بیراج بنانے کا مقصد فصلوں کے لیے پانی کی تقسیم، سیلاب کا کنٹرول اور اس سے بجلی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جسے انڈس ریور کہا جاتا ہے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والا یہ دریا تقریباً 3200 کلومیٹر سفر طے کر کے بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریا پر موجود چند اہم مقامات میں سے گڈو بیراج اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ویلاگ دریائے سندھ پر موجود گڈو بیراج اور اس دریا میں پائی جانے والی نایاب ڈولفنز کے بارے میں ہے۔ دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر ایک سائڈ سے اونچا اور دوسری سائڈ سے نیچا ہے، جسے ایریگیشن کی زبان میں اپر سٹریم اور لوور سٹریم کہا جاتا ہے۔ اگر اس دریا میں کوئی بڑا جہاز آ جائے تو اسے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر لانے کے لیے نیویگیشنل گیٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کام کس طرح ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں گڈو بیراج کی طرف، آپ کو بیراج دکھاتے ہیں۔ تو چلیں پھر یہاں سے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ تو دوستو، آج ہم گڈو بیراج کی طرف جا رہے ہیں اور یہ صادقآباد شہر سے تقریباً 55 کلومیٹر مغرب میں ضلع کشمور کے قریب واقع ہے۔ تو چلیں پھر چلتے ہیں گڈو بیراج کی طرف۔ تو دوستو، ابھی ہم گڈو بیراج میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کو اس بیراج کی تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، گڈو بیراج پاکستان کے سب سے بڑے دریائے سندھ کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے دریائے سندھ کے اوپر 6 بیراج بنائے گئے ہیں، جن میں سے 3 صوبہ سندھ میں اور 3 بیراج صوبہ پنجاب میں موجود ہیں۔ سرزمین پنجاب کو سیراب کرنے کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جناح بیراج، جو کہ 1946 میں تعمیر ہوا۔ اس کے بعد 1958 میں تونسا کے مقام پر دوسرا بیراج بنایا گیا، اور پھر 1971 میں تعمیر ہوا چشمہ بیراج۔ اس طرح صوبہ سندھ کی سرزمین کو سیراب کرنے کے لیے دریائے سندھ کے اوپر سکھر بیراج بنایا گیا، جو کہ 1932 میں تعمیر ہوا۔ پھر کوٹری بیراج 1955 میں، اور آخر میں گڈو بیراج جو کہ 1962 میں تعمیر ہوا۔ اس بیراج کو بنانے کا مقصد پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا، سندھ اور بلوچستان کی سرزمین کو پانی مہیا کرنا تھا۔ گڈو بیراج کی بنیاد 1957 میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے رکھی، اور 5 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ بیراج 1962 میں مکمل ہوا، اور جنرل ایوب خان نے اس کا افتتاح کیا۔ گڈو بیراج کے 64 بڑے گیٹ ہیں،
جو کہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں، اور اس بیراج میں تقریباً 1.5 ملین کیوسک پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ موجود ہے، اور یہ تقریباً 1.8 ملین ہیکٹر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور گڈو بیراج کے ساتھ ہی گڈو پاور سٹیشن ہے، جہاں پر بیراج سے چینل کے ذریعے پانی لے جایا جاتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ بیراج پر ایک نیویگیشنل گیٹ بنایا گیا ہے، کیونکہ گڈو بیراج کے مقام پر دریا ایک سائڈ سے اونچا اور دوسری سائڈ سے نیچا ہے، جسے ایریگیشن کی زبان میں اپر سٹریم اور لوور سٹریم کہا جاتا ہے۔ اگر اس دریا میں کوئی بڑا جہاز آ جائے تو اسے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پر لانے کے لیے نیویگیشنل گیٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کام کس طرح ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو ایک اینیمیشن کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دوستو، اگر جہاز لوور سٹریم سے اپر سٹریم کی طرف جا رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ سکھر سے کوٹ مٹھن کی طرف جا رہا ہے، تو لوور سٹریم میں جہاز کو لا کر پیچھے سے گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اپر سٹریم سے آہستہ آہستہ اس جگہ کو فلڈ کیا جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا لیول برابر ہو جائے تو سامنے والا گیٹ کھول دیا جاتا ہے، اور یوں جہاز اوپر والے حصے میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو، دریائے سندھ جس میں پائی جانے والی بلائنڈ ڈولفنز کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے۔ یہ ڈولفنز کی ایک ایسی نسل ہے جو صرف پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ اب ناپائید ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب صرف 1100 ہی ایسی ڈولفن موجود ہیں۔ بلائنڈ ڈولفنز کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے ماحول کے ساتھ اپنے آپ رہنے کے لیے اپنی بینائی کھو دی، جس کے نتیجے میں اپنی نقل و حرکت اور دوسری مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ ڈولفن اپنے اندر قدرتی طور پر ایک سونار سسٹم کے ذریعے مدد لیتی ہے۔ دوستو، قدرت کی طرف سے دیا گیا یہ سونار سسٹم اتنا ایکوریٹ ہے کہ یہ مختلف قسم کی مچھلیوں اور دریا میں موجود دوسری چیزوں میں فرق کرنے کے لیے ان ڈولفنز کی مدد کرتا ہے۔ بلائنڈ ڈولفنز کی تعداد میں کمی کی ایک وجہ دریائے سندھ پر بننے والے مختلف بیراج اور تعمیرات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دریائے سندھ میں پاپولیشن کا اضافہ ہونا بھی ڈولفنز کی کمی کا ایک باعث بن رہا ہے۔ تو دوستو، ابھی ہم دریا کے بالکل کنارے پہ آ چکے ہیں۔ آپ میرے پیچھے یہ دریا دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف یہ بیراج ہے سامنے۔ دریا کے اندر بہت زیادہ بوٹس چل رہی ہیں، جہاں پہ بچے جھولے لے رہے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ دوستو، اس بیراج کے ایک سائڈ پر ایک ٹورسٹ ٹرین بنائی گئی ہے، جس کے اندر آپ بیٹھ کر پورے بیراج کی سیر کر سکتے ہیں، اور یہ جرمنی میں موجود ڈنگلر کمپنی کا 1960 ماڈل ہے۔ تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔